بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پالک کھانے سے پٹھے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کی یادداشت کمزور ہو وہ لوگ کھانے میں زیادہ ہلدی استعمال کیا کریں، کیونکہ ہلدی یادداشت کو بہتر بناتی ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد نہانے سے صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے، کیونکہ نہانے سے خون کی روانی تیز ہو جاتی ہے۔ جو لوگ صبح سورج نکلنے سے پہلے ہاتھ منہ دھو لیتے ہیں ان کا چہرہ تر و تازہ اور شاداب رہتا ہے۔ ناظرین، دنیا کی تقریباً 10% آبادی بائیں ہاتھ سے لکھتی ہے۔ رات کے وقت چاول کھانے سے موٹاپا بڑھ سکتا ہے اور نیند میں بھی خلل پڑ سکتا ہے۔ رات کے وقت کیلا کھانا بعض مسائل پیدا کر سکتا ہے، جن میں کھانسی اور نزلہ زکام بھی شامل ہے۔ اگر زکام ہونے کا اندیشہ ہو تو کچھ دیر کے لیے اپنے پاؤں ضرور دھوئیں۔ جب بھی نہا کر بیت الخلاء سے نکلیں تو اپنے پاؤں کو دھو لینا بہتر ہوتا ہے۔ گاجر کو کچی یا ہلکی بھاپ میں پکا کر کھانے سے آنکھوں کی بینائی بہتر ہوتی ہے اور جلد میں قدرتی چمک آ جاتی ہے، اور ساتھ ہی جگر کے افعال متوازن رہتے ہیں۔ ناشپاتی کھانے سے پھیپھڑوں کی خشکی کم ہو جاتی ہے، کھانسی میں آرام ملتا ہے، مدافعاتی نظام مضبوط رہتا ہے۔ یہ پھل بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ مالٹا خون صاف کرتا ہے، جلد پر قدرتی تازگی پیدا کرتا ہے اور سردیوں میں قوت مدافعت بڑھانے میں مددگار ہوتا ہے۔ یہ روزانہ کا حصہ ہونا چاہیے۔ ٹماٹر کو ہلکی آنچ پر پکانے سے اس کے فائدہ مند اجزاء افعال ہو جاتے ہیں۔ یہ دل اور جلد کی حفاظت کرتا ہے اور مدافعاتی نظام کو بھی مضبوط رکھتا ہے۔ ناظرین، پیاز کھانے سے خون کی نالیوں میں لچک پیدا ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر متوازن رہتا ہے اور دل کی صحت بھی بہتر رہتی ہے۔ سلاد میں شامل کرنا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ لہسن کو روزانہ تھوڑی مقدار میں استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ قدرتی اینٹی بائیوٹک کا کام کرتا ہے، مدافعاتی نظام کو مضبوط کرتا ہے اور انفیکشن سے بھی بچاتا ہے۔ ناظرین، ادرک کھانے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے، بھاری پن اور متلی بھی اس کے استعمال سے دور ہو جاتی ہے، پیٹ کے مسائل کم ہو جاتے ہیں۔ ہر کھانے کے بعد تھوڑی مقدار میں استعمال کرنا فائدہ مند ہوتا ہے۔ مولی کھانے سے جگر صاف ہوتا ہے، جسم کی توانائی بھی برقرار رہتی ہے، مگر رات میں اس کا زیادہ استعمال ہاضمے کے عمل کو متاثر کر سکتا ہے، اس لیے دن میں اسے اعتدال سے کھائیں۔ ناظرین، شلجم سردیوں میں جسم کو حرارت فراہم کرتا ہے، جوڑوں کے درد میں آرام دیتا ہے، توانائی بڑھاتا ہے، اور معتدل مقدار میں روزانہ اس کا استعمال بہترین ہوتا ہے۔ بھنڈی آنتوں کی حفاظت کرتی ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے یہ ایک ہلکی سبزی ہے۔
جسم کو توانائی فراہم کرتی ہے، میجے پر بوجھ نہیں ڈالتی۔ لوکی دل کے مریضوں کے لیے ایک بہترین سبزی ہے۔ یہ ہلکی، پانی سے بھرپور اور آسانی سے ہضم ہو جاتی ہے، اور توانائی بڑھانے کے لیے اسے روزانہ شامل کریں۔ کھانے کے فوراً بعد نہانے سے گریز کریں۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر چہل قدمی ضرور کیا کریں۔ ناظرین، چاول کھانے کے فوراً بعد دودھ کبھی بھی مت پئیں۔ شملہ مرچ کی خوشبو سونگھنے سے انسان کی یادداشت بہتر ہو سکتی ہے۔ کھانے کے فوراً بعد پانی مت پئیں، اور جب تک کھانا ہضم نہ ہو جائے جاگتے رہیں۔ خواتین اگر روزانہ انار کا رس پئیں تو وہ زیادہ تر و تازہ اور خوبصورت نظر آ سکتی ہے۔ گنے کا رس پینے سے خون کی کمی نہیں ہوتی، اور گھر میں بدخ پالنے کو بعض لوگ برکت کی علامت سمجھتے ہیں۔ کھڑے ہو کر پانی مت پئیں، کیونکہ اس سے جوڑوں میں درد ہو سکتا ہے۔ اگر ہڈیوں میں درد ہو تو دودھ کے ساتھ اجوائن کھانے سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر ہاتھ پر زخم آ جائے تو اس پر چینی چھڑکنے سے خون رک سکتا ہے۔ روزانہ کچھ پیاز کھانے سے مثانہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ صبح نہار منہ چہل قدمی کرنے سے دل کی بیماریوں کا خطرہ کم ہو سکتا ہے۔ روزانہ استغفار کر لینے سے گناہوں میں کمی اور رزق میں برکت آتی ہے۔ دہی میں کیلا ملا کر کھانے سے بالوں کی خشکی اور سکری کم ہو سکتی ہے۔ اگر جلد دولت مند ہونا چاہتے ہو تو بکریوں کو پالنے کو بعض لوگ مفید سمجھتے ہیں۔ جس گھر میں نیم کا درخت ہو اس گھر میں برکت زیادہ ہوتی ہے۔ مچھلی کھانے والے افراد کو شوگر کے مرض کا خطرہ کم ہو سکتا ہے۔ اگر زبان کا رنگ ہلکا گلابی ہو تو یہ اچھی صحت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ توری وزن کم کرنے والوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ پیٹ کو بھرا رکھتی ہے، کیلوریز کم فراہم کرتی ہے۔ روزانہ کی خوراک میں شامل کرنے سے وزن ہمیشہ قابو میں رہتا ہے۔ بروکلی بھاپ میں پکانے سے غذائی اجزاء محفوظ رہتے ہیں، اور یہ جسم کو بیماریوں سے بچانے میں مدد دیتی ہے۔ دل اور ہڈیوں کی صحت کے لیے یہ بہترین چیز ہے۔ مٹر پٹھوں کو طاقت دیتے ہیں، جسمانی کمزوری دور کر دیتے ہیں۔ بچوں اور بوڑھوں کے لیے یہ سبزی توانائی بڑھانے اور قوت مدافعت کو مضبوط کرنے کے لیے مفید ہے۔ مکئی محنت طلب کرنے والوں کے لیے توانائی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ دیر تک جسم کو متحرک رکھتی ہے، بھوک کو قابو میں رکھتی ہے۔ خاص طور پر مکئی کو صبح کھانا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ چقندر کھانے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے، چہرے پر قدرتی سرخی آتی ہے، توانائی برقرار رہتی ہے، اور یہ سبزی قوت مدافعت بڑھانے کے لیے ایک بہترین چیز ہے۔ تربوز گرمی کے موسم میں جسم کو ٹھنڈا رکھتا ہے، گردوں کی صفائی میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ خالی پیٹ یا ہلکی غذا کے ساتھ اس کا استعمال زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ خربوزہ مثانے کی صفائی میں مدد دیتا ہے۔ خالی پیٹ یا علیحدہ کھانا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔
یہ جسم کو ہائیڈریٹ رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ لیمو کو سبزیوں یا پانی میں شامل کریں، یہ آئرن کے جذب ہونے میں اضافہ کرتا ہے، ہاضمے کو مضبوط رکھتا ہے اور روزانہ کی خوراک یہ ایک لازمی حصہ ہونا چاہیے۔ زیتون کا تیل جوڑوں کی خشکی کو کم کرتا ہے، دل کی صحت کو مضبوط رکھتا ہے۔ روزانہ کی خوراک میں شامل کرنے سے جسمانی توانائی ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ کھانے میں پہلے تھوڑا سا نمک چکھنے کی عادت ڈالیں، اس سے انسان کئی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ کھجور کھانے سے دل کی بیماریوں میں فائدہ ہو سکتا ہے۔ کھجور کو رات کو پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ ہفتے میں 2 بار کھانے سے دل کے پٹھوں کو طاقت ملتی رہتی ہے۔ کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی استعمال نہ کریں، کیونکہ اس سے کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ ہمیشہ مناسب بھوک کے ساتھ کھانا کھانے سے شوگر کے مسائل ہمیشہ کم ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کی آنکھیں دکھتی ہیں اور جسمانی کمزوری بھی ہو، وہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما لگا کر سوئیں، اس سے آنکھوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور جسمانی طاقت میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور آنکھوں میں سرما لگانا سنت بھی ہے۔ جن افراد کو کھانے کے بعد سینے میں جلن ہوتی ہو، وہ پپیتا کھایا کریں۔ انار کو اس کے اندرونی چھلکے سمیت کھانے سے معدہ ہمیشہ درست رہتا ہے۔ اگر صبح ہاتھ منہ دھوتے وقت پانی میں چند قطرے لیمو کے ملا دیے جائیں تو چہرہ نرم اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ زیادہ پیٹ بھر کر مت کھاؤ، کیونکہ اس سے معدے پر بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ اجوا کھجور جگر اور معدے کی بعض بیماریوں کے لیے مفید سمجھی جاتی ہے۔ ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کریں، دوسروں کے عیب تلاش نہ کریں، اور بیت الخلاء میں کبھی بھی بات مت کریں۔ رفع حاجت کے وقت جگہ پر مت تھوکیں۔ نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھیں۔ گرم کھانے کو پھونک مار کر ٹھنڈا مت کریں۔ اپنے کھانے پر کبھی بھی ناراض مت ہو، اور منہ سے نکال کر دوبارہ منہ میں بھی مت ڈالیں، کیونکہ یہ عادت ناشکری پیدا کرتی ہے، اور آپ برے لوگوں کی صحبت سے بھی بچیں۔ ناظرین، سبز مرچ کا اعتدال میں استعمال میٹابولزم کو تیز کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، مگر زیادہ استعمال معدے کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس لیے اعتدال میں روزانہ شامل کریں۔ بند گوبھی کھانے سے آنتوں کی صفائی بہتر ہوتی ہے اور قبض کے مسائل بھی دور ہو جاتے ہیں۔ یہ سبزی توانائی بڑھانے اور ہاضمے کو مضبوط رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ پھول گوبھی ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے، خاص طور پر عمر بڑھنے کے ساتھ۔ اسے ہلکی بھاپ یا سالن میں استعمال کرنا فائدہ مند ہوتا ہے۔ بینگن اعتدال میں استعمال کرنے سے یہ کولیسٹرول کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ یہ سبزی دل کی صحت اور ہاضمے کو بہتر رکھتی ہے۔ جو انسان جوانی میں نکاح کر لیتا ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے خود کو بہت سی بیماریوں سے بچا لیا۔ فالج کی صورت میں سیب اور انگور کی رس کو ملا کر پینا فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ فجر اور عصر کے درمیان
جب مغرب اور عشاء کے درمیان زیادہ سونے سے پرہیز کریں کیونکہ اس سے سستی بڑھ سکتی ہے۔ لیموں کے بیج نکلنے سے تکلیف ہو سکتی ہے۔ کم گوشت کھانے سے جسم کمزور ہو سکتا ہے۔ حمل کے دوران بہت گرم چیزیں کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ اس سے بچے پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ مہینے میں 1 مرتبہ مچھلی کھانا صحت کے لیے مفید ہوتا ہے۔ بادام کا تیل چہرے پر لگانے سے چہرہ تر و تازہ اور خوبصورت رہتا ہے۔ کھانے کے دوران نوالا آہستہ چبائیں اور نوالے کو اچھی طرح چبانے سے معدہ مضبوط رہتا ہے۔ زیادہ کھانے سے بچاؤ ممکن ہوتا ہے اور یہ صحت کے لیے بھی مفید عادت سمجھی جاتی ہے۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں صفائی کا خیال رکھیں، خاص طور پر ہاتھ، برتن اور سبزی کی صفائی۔ یہ چھوٹی عادت بڑی بیماریوں سے بچانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ موسمی پھل اور سبزیاں کھائیں۔ جسم قدرتی طور پر موسم کے اثرات سے محفوظ رہتا ہے۔ وٹامنز اور معدنیات کی کمی نہیں ہونے دیتے۔ یہ روزانہ کی خوراک کا حصہ ہونا چاہیے۔ پروٹین حاصل کرنے کے لیے مونگ پھلی کھانی چاہیے۔ ناظرین، وزن کم کرنے کے لیے کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے مونگ پھلی کھانا زیادہ مفید سمجھا جاتا ہے۔ جو لوگ روزانہ 12 گلاس پانی پی لیتے ہیں ان کو جلد کی بیماریاں ہمیشہ کم ہوتی ہیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔